السلام علیکم خواتین حضرات. اب لاہور سے جاتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھیں، ان میں سے ایک اور واقعہ بھی ہے جو کوئی بہت اچھی یاد نہیں ہے، لیکن میں اسے اس وجہ سے بیان کر دینا اور اس کو ریکارڈ پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے جو اگر میرا یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آنے والے نئے فنکاروں کے لیے بہت ساری اس میں لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہسٹری کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ ہسٹری از دا mirror آف دا پاسٹ اینڈ a lesson فار دا فیوچر. تو وہ کیونکہ اسی قسم کا کچھ واقعہ ہے کہ جس میں سے بہت کچھ لرن کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے میں اس کو ریکارڈ پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں. اب اللہ کی قسمیں جو ڈاکٹر انور سجاد جب چیئرمین بنے تو انہوں نے مجھے بلوایا اور میرا یہ ڈرامہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کرو یہاں پہ آ کے. تو وہ ڈرامہ اب سلیم چشتی صاحب کے ساتھ ان دنوں میں بیٹھ کے ڈرامہ کمیٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن لکھ رہا تھا، تو ان سے بڑی دوستی یاری ہو گئی. ان کی ان دنوں میں کچھ نوکری وغیرہ چھوٹ گئی تھی، تو وہ معاشی طور پہ کچھ مالی حالات ان کے بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں تھے. تو مجھے تو کیونکہ اپنی وجہ سے مجھے تو اس قسم کی جو کسی کی تکلیف ہوتی تھی وہ مجھ سے دیکھی ہی نہیں جاتی تھی. اب مجھے تو اس کھیل کی ڈائریکشن بھی خود کرنا تھی، اس میں مین رول بھی کر رہا تھا، لکھا ہوا بھی میرا تھا. تو میں نے سوچا کہ نہیں، یہ ایک ڈرامے کی ڈائریکشن نہ صحیح، یہ میں سلیم چشتی صاحب کو دے دوں. تو میں نے انہیں کہا کہ یار چشتی صاحب یہ ڈائریکشن آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہیں. تو میں نے کہا ہاں آپ کر رہے ہیں، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، ایک ٹیم ورک ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ایک ٹیم کا حصہ رہیں گے آپ. تو انہوں نے پھر قبول کر لیا. تو بلکہ ڈاکٹر انور سجاد نے مجھے بلا کے بڑی حیرت سے پوچھا کہ سجاد تم تو اپنے ڈرامے خود ہی ڈائریکٹ کیا کرتے ہو، یہ کیوں؟ میں نے کہا جی وہ بس چشتی صاحب سے کچھ دوستی یاری ہو گئی ہے، ہم کیونکہ اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو کچھ ذہنی طور پہ ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے ہیں. تو وہ میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اس لیے میں نے کہا کہ چلیں وہ ڈائریکٹ کر لیں. اچھا چلو خیر تمہاری مرضی ہے. تو اس طرح وہ ڈائریکشن میں نے سلیم چشتی صاحب سے کروائی. اب ظاہر ہے کہ وہ جو کاسٹنگ تھی اس میں چشتی صاحب کا بھی عمل دخل ہو گیا. تو میں تو بڑا اوپن مائنڈیڈ آدمی تھا، کبھی میں نے تعصب یا کوئی یہ تیرا ہے یا میرا ہے یا فلاں ہے یا ڈکان، آپ کبھی آپ یقین کریں گے کہ آج تک ابھی بھی مجھے ہرگز نہیں پتا کہ میرے دوستوں میں سے کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون کسی اور فرقے سے. کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی دوستوں سے نہ قریدا نہ پوچھا. یہ میرا ذہن ہی، میں تو ایک ہیومن لیول پہ سب کو ٹریٹ کرتا تھا. تو چنانچہ میری تو کوئی وہ اس طرح کی وہ ریزرویشن تھی ہی نہیں. تو چنانچہ وہ میں نے اور چشتی صاحب نے
مل جل کے کاسٹنگ بھی کر لی. تو اس میں ایک لڑکا اکبر کوریا، وہ میرا خیال ہے سرگودا کے کسی علاقے جنگ وغیرہ سائٹ سے تھا. تو وہ اس کو بھی وہ چشتی صاحب نے کاسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب چشتی صاحب نے جب ڈرامہ اوپن ہو گیا تو وہ تو پھر روزانہ نہیں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. وہ تو چلا جائے گا، انہیں پتا تھا سجاد ہے تو وہ دیکھ لے گا، سب کچھ سنبھال لے گا. اور اس نے تو وہ گھر پہ چلے جایا کرتے تھے. تو میں نے بھی کبھی انسسٹ نہیں کیا تھا کہ آپ ہر شو میں لازمی بیٹھا کریں اور دیکھا کریں، کیونکہ ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے میں نے کبھی انسسٹ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا. مرضی تھی ان کی، کبھی آ کے بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، پھر اکثر نہیں آتے تھے. تو اس طرح وہ شو تو پھر چلتا رہا اور بڑا سکسیسفلی ڈرامہ چلتا رہا. لیکن ایک بہت زبردست مس ہیپ اس ڈرامے کے اندر ہر روز ہونا شروع ہو گیا. 7-8 شوز کے بعد وہ اکبر کوریا جو ہے وہ کچھ کریکٹر سے باہر نکلنے کی اس کو کچھ عادت تھی. وہ بھی خیر میں نے تھوڑی بہت ٹالریٹ کر لی، اور کچھ اس کو میں سمجھا بھی دیتا تھا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے، یہ یہاں پہ اچھا نہیں لگا، یہ جو تم نے اپنی طرف سے کچھ کیا تو یہ فٹ نہیں ہو رہا ڈرامے کے اندر. تو وہ اس طرح وہ پھر اس نے کرتے کرتے جہاں پہ ایک ڈرامے کا سیریس میسج جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہوتا تھا تو وہاں سے اچھل کود کرنا شروع کر دی. وہ خواہ یعنی بغیر کسی وجہ کے، جیسے کھڑے کھڑے اس نے کڑا بازی لگا دی، یا کسی کو آ کے ایسے پکڑ لیا، کسی کے ساتھ ٹکر مار دی. تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے یہ، کیونکہ ایکشن از لاؤڈر دین اسپیچ ان تھیٹر. تو وہ سارا ڈسٹروائے ہو رہا تھا ڈرامہ. تو میں نے اس کو کہا پہلے 1-2 شو تو میں نے کہا کہ یہ حماقت کر رہا ہے. تو میں نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ میں نے کہا یار یہ نہ کیا کرو، یہ دیکھو ڈرامے کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے جس میں سارے ڈرامے کی تھیم جو ہے وہ اور جو روح ہے، مغز ہے، میسج ہے، وہ کنوے ہو رہا ہے آڈینس کی طرف. اور تم وہاں اگر اچھل کود کرو گے تو وہ تو سارا سین ضائع ہو جائے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو ہر روز پہلے سے بھی زیادہ اچھل کود اس نے شروع کر دی. تو 3-4 دن کے بعد پھر میں نے سلیم چشتی صاحب کو بھی بتایا. میں نے کہا یہ تو چشتی صاحب نے بھی اس کو منع کیا، لیکن اگلے دن وہ اس سے بھی زیادہ کرتا تھا. تو 5-7 دن کے بعد تنگ آ کر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اکبر کوریا بس بہت ہو گئی، اب نہ کرنا، کیونکہ میں اس ڈرامے کا رائٹر بھی ہوں اور میں اس کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. تو تم آئندہ نہ کرنا ورنہ میں تمہیں اسٹیج کے اوپر تھپڑ مار دوں گا، یاد رکھو. تو میں کر کے چلا گیا. اگلے دن اس نے پھر وہی کیا. میں نے باہر آ کے میں نے کہا دیکھو تم نے میری وارننگ کو بھی ایزی لیا ہے، تو اب میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں. میں کل تم نے اگر ایسا ہی کیا تو میں کل یقیناً تمہیں تھپڑ مار دوں گا. پھر آڈینس کے سامنے تمہاری بے عزتی ہوگی، کیونکہ میں تو باپ کے رول میں ہوں. تو باپ تو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب وہ بہت زیادہ جان کو آ جائے. تو
تو میں تو اپنے رول میں ہی رہوں گا، لیکن پھر تمہاری بےعزتی ہوگی لوگوں کے سامنے، یہ دیکھ لو۔ تو اگلے دن اس نے پھر وہی کیا، تو میں نے پھر ایک زوردار تھپڑ اس کو اسٹیج کے اوپر رسید کر دیا۔ اب وہ تو جناب ایسا تھپڑ تو نہیں تھا کہ وہ چکرا کے گرتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ اس نے تو جناب، میں نے تھپڑ مارا، وہ اس نے آنکھیں اوپر چڑھا لیں اور اس طرح گول گول گھوما اور ٹھا کر کے نیچے گر گیا۔ تو اب وہ ہم نے کور کیا اسٹیج کے اوپر، جو کچھ بھی آرٹسٹ تھے وہ سب کو میں نے کہا جا انہوں لے جا اتنے باہر جا کے سٹ باہر چک کے۔ وہ اس طرح پھر وہ سارے اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد خیر ڈرامہ پھر بہت زیادہ باقی نہیں رہتا تھا، کیونکہ کلائمیکس کی طرف چل رہا ہوتا تھا سین۔ تو 5-7-10 منٹ کا ہی اور ڈرامہ تھا، تو وہ اس کے جو مکالمے تھے وہ دوسرے اداکاروں نے سنبھال کے بور بار لیے۔ تو جب ڈرامہ ختم ہوا، میک اپ اتارا، تو میں نے جا کے پتہ کیا کہ کدھر ہے اکبر کوریا کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے کمرے میں، وہاں پہ تو آرٹسٹ جمع ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے درمیان پھر اکبر کوریا بھی بیٹھا ہوا، ڈاکٹر انور سجاد بھی آ گئے، اور ڈرامہ کمیٹی کے سارے ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں بھی چلا گیا، میں نے اس سے جا کے اس کو تھپکی شپکی دی، میں نے کہا یار تم باز نہیں آئے تو I'm sorry، مجھے یہ کرنا پڑا۔ تو وہاں تو پتہ چلا کہ وہ اس سلسلے میں وہ وہاں پہ میٹنگ بیٹھ گئی ہے ڈرامہ کمیٹی کی کہ یہ سجاد نے یہ کیا کیا۔ تو مجھے میری جواب طلبی کے لیے انہوں نے وہاں پہ بلایا تھا، تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نے ساری A to Z ان کو ساری بات ایکسپلین کی۔ تو میں نے کہا اب آپ بتائیں کہ یہ ڈرامے کا، آپ سب ڈرامے کے بندے ہیں، آپ خود بتائیں کہ اس طرح، اور میں اس کو کئی دن سے سمجھا رہا ہوں، پہلے پیار سے، پھر میں نے اس کو تھوڑا سختی سے، پھر غصے سے، پھر اس کو میں نے وارننگ دی، اور اس کے باوجود میں نے اس کو تھپڑ نہیں مارا، اور میں نے کہا کہ اب یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اب بھی نہ باز آئے تو پھر میں کل تمہیں ضرور تھپڑ ماروں گا۔ تو آج پھر میں نے اس کو تنگ آ کر تھپڑ مار دیا۔ میرا ڈرامہ، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کو ذبح کرے؟ تو خیر تقریباً سبھی نے میرے ساتھ اتفاق کیا، اور اکبر کوریا کو انہوں نے کچھ ڈانٹا وانٹا بھی، لیکن ننا اور خالد، خاص طور پہ ننا، اس نے تو جناب سٹینڈ لے لیا کہ نہیں یہ تو بڑا غلط کیا تم نے، کچھ بھی ہے یہ تو نہیں، تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ میں نے کہا ننے تم نے کبھی ڈرامہ لکھا نہیں، ڈرامہ اپنی اولاد کی طرح ہوتا ہے، تمہاری اولاد کے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو تم کب تک خاموش کھڑے رہو گے؟ تو خیر خالد ڈار نے بھی 1-2 دفعہ وہ کیا، لیکن سارے تقریباً سب لوگ میرے حق میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس نے حماقت کی ہے۔ تو بہرحال وہ کرا کے انہوں نے صلح صفائی کروا دی اور بات ختم ہوئی۔ تو میں جب باہر نکلا تو حمیرہ چودھری میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی آرٹس کونسل کے باہر فٹ پاتھ پہ، تو میں نے دیکھا کہ 2 غنڈے دائیں بائیں آ کے چلنا شروع ہوئے اور مجھے گھورنے لگے۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ تو حمیرہ نے انگلی رکھی اور مجھے کہا کہ چپ، خاموش، بس چپ، سیدھے چلتے رہو، ان کی طرف مت دیکھو۔ تو خیر میں نے اس کی بات پہ عمل کیا اور سیدھا چلتا رہا، پھر وہ تھوڑی دیر ساتھ چل کے پھر غائب ہو گئے۔ تو تب مجھے ہلکا سا احساس ہوا کہ یہ تو باہر کوئی اس کے لنکس بھی ہیں اکبر کوریا کے،
تو خیر وہ بات آئی گئی ہوگی، ڈرامہ پھر چلتا رہا، پھر یہ کچھ انسان کا بچہ بھی بنا رہا، اور خیر و عافیت سے ڈرامہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک پتہ نہیں کون سا ڈرامہ تھا، خالد باز ڈار ہی اس کو شاید پروڈیوس کر رہا تھا، تو اس نے اکبر کوریا کو بھی کاسٹ کیا ہوا تھا، میں بھی اس میں تھا۔ تو وہ ہم گجرانوالہ اسٹیج کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ ایک سین تھا، کوئی پیسٹریاں ویسٹریاں آتی ہیں، اور وہ چائے وائے بنا کے، تو یہ نوکر کا کریکٹر کر رہا تھا اکبر کوریا، وہ بنا کے دیتا ہے۔ تو خالد عباس ڈار بڑی نفیس سی بشرٹ پہنی ہوئی تھی، لائٹ گرین کلر کی، وہ کیرولین وغیرہ اس زمانے میں نئی نئی آئی تھی وہ، تو اس قسم کی کوئی وہ شرٹ تھی اس کی، بشرٹ تھی بلکہ۔ تو اکبر کوریا نے کیا کیا کہ وہ پیسٹری اٹھا کے تو ایک دم منہ میں کچھ ڈالی، اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر مال کے تو خالد عباس ڈار کی قمیض پہ اس نے ہاتھ پہنچ لیے۔ وہ خالد عباس ڈار ہکا بکا، وہ کافی دیر تو اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہ نکلی، پھر اس نے کوئی کور شور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب وہ سین ختم ہوا باہر آئے تو خالد عباس ڈار نے مجھے آ کے کہا کہ سجاد یار میں تیرے کو معافی مانگنا، میں اس دن ڈرامہ کمیٹی تیری مخالفت کیتی سی، لیکن اج مینوں احساس ہوا کہ تو بالکل صحیح کیتا سی، یہ ڈیزرو ہی کردا کہ انہوں تھپڑ پڑے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے یار، کسی طرح بھی تمہیں ریئلائز تو ہوا۔ میں نے کہا یہ تو تمہارے ساتھ تو ایک ہی دن ہوا ہے، میرے ساتھ تو کوئی ہفتہ 10 دن یہ کام ہوتا رہا تھا، تو میں نے برداشت کیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک پھر اور کسی ڈرامے میں، شاید دہلے سے دہلا ڈرامہ تھا، پنجابی ڈرامہ جو ہم لاہور آرٹس کونسل کی اوپن ایئر تھیٹر میں کر رہے تھے، جس میں میرے ساتھ میں ہیرو تھا، اس میں یہ ریحانہ صدیقی اور وہ ناہید صدیقی میرے ساتھ پیئرڈ تھی اس ڈرامے کے اندر۔ تو یہ بھی وہ ہم ڈرامہ کر رہے تھے وہاں پہ، تو وہ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے ریہرسل کے تھا، اس میں بھی اکبر کوریا تھا اور ننا بھی تھا، شاید وہ ڈائریکٹ کر رہا تھا یا کیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس میں اکبر کوریا بھی تھا اور ننا شاید اس کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، یا شاید سی ایم منیر کی ڈائریکشن تھی، تو ننا بھی تھا وہاں پہ۔ تو اس نے اکبر کوریا کو کہا کہ تم اس کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا کیا یہ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہو تم اس کو؟ تو خیر وہ اس دن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو سازش تھی اور کیوں تھی۔ پھر وہ تھوڑا سا میں نے کریدا اور تھوڑا دماغ استعمال کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ ڈرامہ جو تھا، اللہ کی قسمیں، وہ اب بھٹو دور نیا نیا آیا تھا، تو اس کی تھیم بھی بالکل عوامی تھیم تھی، جس میں یہ تھا کہ یہ جو پسے ہوئے گرے ہوئے طبقات ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر کا کریکٹر تھا جس نے اپنا نام ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بستر پہ پڑا ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ایک بیمار دانش کی علامت
وہ ڈرامہ میں نے وہ کریکٹر کریٹ کیا ہوا تھا. اسی طرح جو فنکار کی جو حالت تھی، وہ شہنشاہ، اس نے اپنا نام رکھا ہوا اور وہ اسٹوڈیوز کے چکر لگاتا رہتا ہے. کبھی بس ڈرائیور کو، وہ جو کنڈکٹر ہے اس کو جل دے کر ٹکٹ کے بغیر ہی اسٹوڈیو پہنچتا ہے اور آتا ہے جاتا ہے. اس طرح پھر لنڈے کے کپڑے پہن کے تو بڑی شان سے چلنے کی کوشش. وہ آرٹسٹوں کے حالات، وہ ایک علامت تھی. اسی طرح ایک اور کریکٹر تھا جس کا کوئی وہ باقاعدہ پروفیشن تو نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ کبھی گنڈیریاں بیچنا شروع کر دیتا ہے، کبھی پٹاخے بیچنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. وہ اب ایک وہ اعلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں 75 گھنٹے سائیکل چلاواں گا. تو یعنی روٹی کمانے کے لیے، روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، یہ عام آدمی کی حالت تھی جو ایک سمبل کے طور پہ میں نے پیش کیا تھا. اسی طرح پھر بابا چھوٹا جو میں نے خود کریکٹر کیا تھا، چھابڑی فروش ہے، وہ کبڑا ہوا ہے بیچارہ، لیکن کیونکہ بچے اسی طرح کوئی بھی کما کے نہیں لا رہا، ایک ایکٹنگ کے شوق میں بیچارہ خراب ہو رہا ہے، دوسرا دانشور ہے اور لیٹا ہوا بس ہائے ہائے کر رہا ہے. وہ تیسرا جو ہے اس کا کبھی کوئی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، وہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کما کے لاتا ہے. تو وہ باپ بیٹا دونوں مل کے وہ سارا خرچہ چلا رہے ہیں. تو اس طرح وہ سارا خوبصورت ڈرامہ تھا. پھر اس کا اینڈ بڑا اچھا تھا کہ وہ سارے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ، اور پھر وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنے کمر باندھ کے تو ایک عوامی تھا. اس میں میسج تھا کہ ہمت مردہ مدد خدا، اپنا خود ہی کرنا ہوتا ہے، محنت جو ہے وہی آپ کو رنگ لاتی ہے اور آپ کو غربت اور اسرت سے نکال سکتی ہے. تو یہ تھیم تھا اس کا سارا عوامی. تو اس میں پھر ایک وڈیرا قسم کی کریکٹر عورت تھی، وہ پھر ان کو آ کے جو تھوڑا بہت یہ کما کے لاتے ہیں اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ لوٹ کے لے کے جانا چاہتی ہے. تو اس طرح وہ اس کو بھی کنڈیم کیا ہوا تھا کہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بیچارے لوگوں کی ضرورتوں کو، جو زیادہ سمجھدار نہیں ہیں ان کی ضرورتوں کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو اس ڈرامے کو فلاپ کروانا چاہتے تھے باقاعدہ، کیونکہ ننھے کی بھی بیک گراؤنڈ تو فیوڈل تھی اور اسے بھی پیپلز پارٹی کے آنے کا بڑا دکھ تھا. وہ تو برداشت نہیں کرتا تھا. تو نعیم صاحب بھی اینٹی پیپلز پارٹی تھے. تو اس طرح وہ ساری وہ کھچڑی پکی ہوئی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈرامہ نہ چلے، لیکن شکر الحمدللہ کہ اس ڈرامے میں اتنی جان تھی اتنا جاندار ڈرامہ تھا کہ وہ اس قسم کے مسحیات کے باوجود آڈینس اس کو انجوائے کرتی رہی اور ہمیں کلیپس ملتی تھی اور اپریشیٹ بھی ہوتا تھا، اور وہ پھر اپنا پورا ٹائم پورا کر کے ہی ختم ہوا وہ ڈرامہ. تو اس طرح یہ بھی چکر ہوتے ہیں. اس طرح آپ کو جو آپ کے نظریے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی حدود میں ہی رہے، وہ پھر اس طرح بھی آپ کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جو آنے والے نئے لوگ ہیں
میرا تو ان کو یہی ایک اس واقعے کے حوالے سے یہی ایک میسج ہے کہ آپ اپنے نظریے کو پروموٹ کریں، لیکن جو آپ کا مخالف نظریہ رکھتا ہے اس کے اوپر اس طرح کے شوقیانہ اور بازاری اور متشددانہ حملے نہ کریں۔ آپ کا اگر نظریہ جاندار ہے تو وہ سروائیو کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں جو اچھے خیالات ہیں سقراط نے کس زمانے میں کہے تھے، بقراط نے کس زمانے میں کہے تھے، اور دوسرے دانشوروں نے، اب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لے لیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا، کس طرح وہ ساری چیزیں پوری انسانیت کے لیے سرمایہ حیات بن جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی۔ جو آپ اپنا نظریہ اگر آپ کا بے جان ہے تو اس نے اپنی موت ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، چاہے آپ اس پہ کتنا بھی مال و دولت لٹا دیں، کتنی بھی سازشیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ نہیں سروائیو کرے گا۔ اور دوسرے کے نظریوں پہ آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں اور جتنے مرضی آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں، لیکن اگر ان میں جان ہے تو وہ پھر آپ انہیں کسی بھی طرح سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔